نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، آج عربی گرامر کے بارے میں جس چیز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ انسان جب تک ایک کلمہ میں یہ تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر اس پر آگے جانے والے جتنی چیزیں مبنی ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ مثلا ہم ایک حرف لکھتے ہیں، ایک کلمہ لکھتے ہیں، جیسے زید، تو زید کے بارے میں جب تک کہ آپ یہ کنفرم نہ کر دے، جب تک کہ آپ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ زید اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو پھر آگے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ اس کے اعراب کیا ہے، یعنی اس پر ہم زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے، کیا چیز لگائیں گے۔ تو یہ فیصلہ انسان تب کر پاتا ہے، اور اسی طرح یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے، کیا چیز ہے، تو یہ تب آپ پہچان سکیں گے جب آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کر پائے کہ یہ کیا ہے۔ تو کلمے کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ تو سب سے پہلے اسم ہے، اور اس اسم کو پہچاننے کی جو علامات کلام عرب میں ہے ہم اس کو آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ کلام عرب میں، عربی زبان میں ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، کس طرح پہچانیں گے یہ فعل ہے، کس طرح پہچانیں گے یہ حرف ہے۔ تو آج اس درس میں علامات اسم کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ ہم علامات اسم کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور اسی کو پہچان سکیں، اور پھر جا کے کلام عرب میں اسم پر جتنے احکامات، جتنی تفریعات آ جاتی ہیں، اسم کے بارے میں جتنے احکامات ہیں کہ یہ کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے، تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں علامات اسم کی طرف۔ تو سب سے پہلی علامت اسم کی یہ ہے کہ جب بھی عربی زبان میں کوئی لفظ استعمال ہو اور اس پر لام، الف لام داخل ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں الحمد، تو دیکھو الحمد میں اس پر الف لام داخل ہوا ہے حمد پر، تو پتہ ہمیں چلا کہ بھائی یہ اسم ہے۔ جہاں جہاں بھی الف لام جس لفظ پر بھی آ جائے نا، سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ اچھا، دوسری علامت ہے تنوین۔ جس لفظ پر، جس کلمے پر تنوین آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ غلام، غلام، تو یہ دیکھو غلام، ابھی ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس پر 2 پیش آیا ہوا ہے، اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یا 2 زیر آ جائے، مثلا غلامین آ جائے یا غلامن آ جائے، تو تینوں صورتوں میں یہ اسم کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر تنوین آیا ہوا ہے۔ تیسری علامت اسم کی کلام عرب میں ہی ہے، عربی زبان میں ہی ہے کہ اس پر حرف جر آ جائے۔ حروف جارہ 17 ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آگے ہم ذکر کریں گے۔ حروف جارہ اس طرح عام طور پر قرآن مجید میں با استعمال ہوتا ہے، بحمد کا، اور اسی طرح جو ہے لام استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، ربا ہے، حاشا ہے، خلا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی یوں سمجھ لیں، مثلا ہم پڑھیں گے حرف جر داخل ہو تو بحمد، بحمد، تو یہ بات جار رہا ہے، اور حمد پر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اسم ہے، کیونکہ حرف جر اس پر داخل ہوا ہے۔ چوتھی علامت ہمارے پاس ہے مسند الیہ۔ ہم نے مبتدا خبر کے بارے میں پڑھا تھا، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہو سمجھ لو یہ اسم ہے، جو مبتدا بن رہا ہو سمجھ لو یہ اسم ہے۔ مثلا جملے کا جو جملے اسمیہ کا جزء اول بن رہا ہو سمجھ لو یہ اسم ہے۔ مثلا الطعام، الطعام حاضر، تو دیکھو الطعام ہے، ایک تو اس پر الف لام آیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہے، اور جب جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کا جزء اول ہے کہ یہ مسند الیہ بن رہا ہے، اور مسند الیہ اسم کی علامت ہے۔ تو گویا کہ اس میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی علامت
یہ ہے کہ الف لام داخل ہوا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مستند الیہ ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کا جزء اول ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، پانچویں علامت ہمارے پاس موجود ہے منسوب۔ جب کسی اسم کی کئی نسبت کی جاتی ہے کسی شہر کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی ملک کی طرف، تو پھر اس کو منسوب کہتے ہیں، اور یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ مثلا دیروی، دیروی، دیکھو یہ دیروی، دیر کے طرف نسبت ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دیروی یا دیروی، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ تو دیروی ہم نے یہ کہہ دیا، دیر کی نسبت اس کے ساتھ کیا ہے، نسبت ہی ذکر کی گئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ بھائی یہ دیر جو ہے یہ اسم ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کراچی یا کراچی، تو دیکھو یہ کراچی کی نسبت یا نسبت اس کے ساتھ لگا، پتہ چلا کہ یہ کراچی اسم ہے۔ آگے مسخر کس کو کہتے ہیں؟ مسخر ایک ہوتے مکبر، مکبر کا معنی بڑا، مسخر کا معنی چھوٹا۔ مثلا ایک ہوتے عبد، عبد کا معنی بندہ، لیکن اس کی تصغیر آتی ہے چھوٹا، عبد کو چھوٹا بنائیں گے تو ہم عبید بنائیں گے، عبید چھوٹا سا بندہ، چھوٹا سا۔ تو یہ دیکھو جہاں جو بھی اسم اس میں تصغیر ہو، اس میں چھوٹا پن والا معنی ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ مثلا عبید، عبید، تو عبید کا معنی ہم کہ اللہ کا ایک، عبید اللہ کا معنی کریں گے اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ، عبید اللہ۔ تو یہ مصغر۔ ابھی ایک اور علامت ہے ہمارے پاس موجود ہے، یہ تثنیہ ہے۔ دیکھو تو تثنیہ اس کو کہا جاتا ہے جو دو پر دلالت کر رہا، دو کی طرف سے جو ہے وہ ایک علامت ہو، دو پر دلیل ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں رجلانی، تو رجلانی کا معنی یہ ہے دو بندے، دو مرد، رجلانی۔ تو جہاں بھی تثنیہ آ جائے نا تو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ جمع، ایک علامت ہے جمع، تو جہاں بھی جو لفظ بھی جمع ہو، جمع کی تثنیہ کی علامات کیا ہے، اس کو آگے ہم پڑھیں گے کہ تثنیہ کی علامتیں کیا ہیں اور جمع کی علامتیں کیا ہیں۔ ابھی اتنا ہی سمجھ لیجیے کہ تثنیہ آ جائے، جب دو پر کوئی چیز دلالت کر رہا ہو یہ آ جائے تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ یہ اسم ہے۔ اور اسی طرح جمع جیسے مسلمون، مسلمون، تو یہ جمع ہے کیونکہ یہ اس میں جمع کی علامات پائی جا رہی ہے۔ جمع اور تسنیہ کی علامات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو جہاں بھی جمع آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ اور اسی طرح مضاف، جو کلمہ مضاف بن جائے، دوسری چیز کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ مثلا ہم لے لیتے ہیں غلام زید، تو دیکھو زید کی نسبت کی گئی ہے غلام زید، غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو یہ مضاف ہے۔ اور مضاف اسم کی علامت ہے۔ تو جہاں بھی کلام عرب میں کوئی اسم مضاف ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ اچھا ایک اور علامت ہے تاء متحرک ہے۔ دیکھو تو تا الگ الگ تا ہے، تا کی اقسام بھی ہم پڑھیں گے کہ تا کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن تاء متحرکہ اس تا کو کہا جاتا ہے جب اس پر وقف کیا جائے تو یہ ہا بن جاتا ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں، یہاں سمجھ لیجئے، ہم کہتے ہیں حرکہ، حرکتن، جب اس پر وقف کیا جائے تو حرکہ بن جاتا ہے نا، حرکہ بن جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آخری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم موصوف بنتا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے۔ مثلا جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ مثلا موصوف کی ہم لکھ لیتے ہیں، مثلا رجل، عالم، تو دیکھو عالم اس رجل کی صفت ہے تو یہ موصوف بنتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسم کی علامات بہت ساری ہیں، علماء نے ذکر کی ہیں، اور یہ علامات میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس علامات کی پریکٹس کریں، ان کو قرآن مجید میں دیکھیں تاکہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو گرامر سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ علامتیں آپ کو آ نہیں رہی، ان علامات کو آپ پہچانتے نہیں، تو پھر آپ آئندہ اسباق، آئندہ دروس بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ تو اسی وجہ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات غور سے، فکر سے ان علامات کو سمجھو، ان علامات کو لکھو، اور ان علامات کو کلام قرآن مجید آپ نے کھول دیا تو قرآن مجید مثلا سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لیا، تو سورۃ الفاتحہ میں دیکھو کہ ایک لفظ مثلا الحمد آپ نے پڑھا، تو ان علامات میں سے کوئی علامت دیکھو اس پہ کہ کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ اگر لام ہے، الف لام ہے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہے اسم ہے۔ اور اس طرح للہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تو للہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تو للہ پر چونکہ لام حرف جار داخل ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، ربی، تو ربی یہ مضاف ہے، اس سے پتہ چلتا کہ جب مضاف ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ العالمین یہ ایک جمع ہے، العالمین، اور ایک الف لام داخل ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن پر الف لام داخل ہوا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ الرحیم یہ بھی اسم ہے۔ تو اس طرح ان علامات کی آپ پریکٹس کرو انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے جب آپ لوگ یہ سمجھ سکو گے تو آئندہ کبھی بھی آپ لوگوں کو اسم کی پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دینی متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔